بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اسلامک واقعات کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ایک ولی اللہ کے بارے میں ہے جو کہ ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ایک ولی اللہ کی بات سنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ وہ جادوگر اسے جادو بتاتا اور وہ بادشاہ اس جادو کے زور پر حکومت کرتا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، کوئی نوجوان میرے پاس بھیج دے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا پتہ نہیں میں کب مر جاؤں۔ تو اس بادشاہ نے اس بوڑھے کے کہنے کے مطابق ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی۔ وہ نوجوان بہت ہی ذہین تھا اور ہر چیز کو بڑی جلدی سیکھ لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ جادو سیکھنے کے لیے جانے لگا۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ بچہ جب جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا۔ وہ لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا، وہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سکھاتا۔ اس بچے نے دیکھا کہ یہاں بھی کچھ لوگ ہیں تو وہ بچہ بھی یہاں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اب جب بچے کی اس بزرگ یعنی راہب سے گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں مزہ آنے لگا۔ تو راہب نے اس بچے سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس بچے نے کہا، میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں۔ تو اس راہب نے اس بچے سے کہا، دین سیکھو، جادو سیکھنے والے کافر ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، پھر بچہ آہستہ آہستہ اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ اس بچے کے دل میں اللہ کی باتیں گھر کرنے لگیں۔ ایک وقت آیا کہ وہ بچہ مسلمان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ بچہ ایسے ہی نہیں مسلمان ہوا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے ایک تجربہ کیا جس کی بنیاد پہ میں ایمان لایا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس جاتا اور باقی سارا دن راہب کے پاس رہتا۔ بچہ کہتا ہے کہ ایک دن میں رستے میں جا رہا تھا تو بہت بڑا اژدہا یعنی کہ بہت بڑا سانپ آ گیا۔ لوگ اس سے ڈر کے چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، اس نے رستہ بند کیا ہوا تھا۔ تو دوستو، بچہ کہنے لگا، میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور میں نے کہا، اے اللہ، اگر جادوگر سچا ہے تو یہ سانپ مر جائے۔ میں نے اسے پتھر مارا لیکن سانپ نہیں مرا۔ پھر میں نے ایک اور چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، اگر راہب سچا ہے تو سانپ مر جائے۔ تو بچہ کہتا ہے کہ اب جب میں نے پتھر مارا تو سانپ مر گیا۔ بچہ کہتا ہے کہ میرے اندر سے آواز آئی کہ دین کی باتیں سچی ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا اور میں نے جادوگر کے پاس جانا بند کر دیا اور سارا دن میں نے راہب کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ جب بادشاہ اس بچے سے پوچھتا کہ کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو بچہ بات کی طرف دھیان نہیں دیتا اور بادشاہ کی توجہ کسی اور بات کی طرف کر دیتا۔ پیارے دوستو، وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے اندر طاقت پیدا کر دی، یعنی اسے روحانیت عطا کر دی۔ اس بچے کی عمر ابھی 14 سے 15 سال کے قریب ہی تھی۔ اب اس بچے کے پاس جو بیمار بھی آتا اللہ اسے صحت عطا کر دیتا۔ بادشاہ کا ایک درباری تھا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندھا ہو گیا۔ کسی نے اس درباری کو اس بچے کا پتہ بتایا۔ وہ درباری یعنی کہ نبینہ اس بچے کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا کہ شفا تو مل جائے گی مگر پہلے کلمہ پڑھنا ہوگا، مسلمان ہونا پڑے گا، جس پیغمبر کا میں غلام ہوں اس کا غلام ہونا پڑے گا، اللہ شفا دے گا۔ تو اس نبینے نے کہا، تو مجھے کلمہ پڑھا، میں شفا چاہتا ہوں۔ تو اس بچے نے اللہ کا ذکر کر کے دعا مانگی، اللہ نے اسے شفا عطا کر دی۔ تو اس درباری نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے بال سفید ہوں یا وہ بوڑھا ہو تو وہ ہی ولی اللہ ہو سکتا ہے، بلکہ جوانی میں جب بھی انسان توبہ کرتا ہے اور اس رستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ ولایت اسے عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک میں موجود ہے کوڑی کے مریض بھی آتے تو وہ بھی صحت یاب ہو جاتے۔ معزز سامعین، جب اندھا آدمی صحت یاب ہو کر بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے شفا ملی؟ تو وہ کہنے لگا، میرے رب نے شفا دی ہے۔ بادشاہ تو اتنا ظالم تھا کہ اپنی رعایا سے سجدے کراتا۔ اس نے کہا، میرے علاوہ کون رب ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور وہی رب ہے جس نے مجھ جیسے اندھے کو آنکھیں دیں، وہی ہے میرا مالک۔ بادشاہ نے غصے سے کہا کہ اچھا، تو مجھے نہیں مانتا؟ تو اس درباری نے کہا، نہیں، میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے سزا دی تو اس نے بچے کا پتہ بتایا۔ تو پھر اس بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور اسے سخت سے سخت سزا دی۔ تو اس بچے نے اس راہب کا پتہ بتایا۔ بادشاہ نے اس درباری یعنی کہ نبینے شخص کو اور راہب کو دونوں کو قتل کروا دیا۔ تو اب اس بچے کی باری تھی تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا، اس بچے کو پہاڑ پر لے جاؤ اور نیچے پھینکو تاکہ یہ مر جائے۔
پیارے دوستو جب وہ بچے کو پہاڑ پر لے کر گئے تو بچے نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے میرے رب میرے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ پیارے دوستو اللہ کے بندے اپنی جان کے لیے دعائیں نہیں مانگتے۔ بہرحال جتنے لوگ ساتھ آئے تھے یعنی کہ جتنے سپاہی اس بچے کو اوپر سے نیچے پھینکنے کے لیے آئے تھے سب زمین پر گرے اور پہاڑ سے گر کر مر گئے۔ بچہ سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ اس بادشاہ نے دوبارہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بچے کو لے جاؤ اور دریا کے بیچ جا کے پھینک دو۔ جب وہ کشتی میں بیٹھ کر دریا کے بیچ گئے اور اسے پھینکنے لگے تو اس بچے نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور کہا کہ اے اللہ اپنے لیے ان کو قدرت کے جلوے دکھا۔ بس کیا ہوا، ایک طوفان آیا، جتنے سپاہی تھے سب ڈوب کے مر گئے۔ وہ بچہ پھر اٹھا اور سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور کہا میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ تو وہ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا تیری جان کیسے نکلے گی؟ تو اس بچے نے کہا ایک طریقہ ہے۔ تو بادشاہ بولا وہ کیا؟ تو بچہ کہنے لگا مجھے باہر بڑے سے میدان میں لے جا اور بڑے سے میدان میں سب کو اکٹھا کر اور مجھے ایک لکڑی سے باندھ دے، پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ کہاں تیر مارنا ہے، میں مر جاؤں گا۔ جب بادشاہ نے اس بچے کی بات سنی تو اس نے سارے ملک کو اکٹھا کر لیا اور اس بچے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ تو بچہ کہنے لگا اے لوگو اس بادشاہ نے مجھے مارنے کی کوشش کی مگر نہیں مار سکا، اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ مجھے کیسے مارے۔ تو اس بچے نے کہا کہ ایک تیر لو اور اس پر میرے رب کا نام لے کر میری طرف چلاؤ، تب ہی میں مروں گا، میں اپنے اللہ کے نام پر ہی جان دوں گا۔ تو پیارے دوستو اس بادشاہ نے اللہ کا نام لے کر تیر چلایا، تیر بچے کے پیشانی میں لگا، بچے کی روح پرواز کر گئی، جتنے لوگ کھڑے تھے سارے مسلمان ہو گئے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ نوجوانوں جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آ جائے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک واقعات کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنے خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔